الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو بزرگو، گزشتہ جمعے حسن معاشرت اور اخلاق پر بات ہوئی تھی. اس جمعے بھی دل کیا کہ اخلاق ہی کے اوپر بات کی جائے. ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق کے معاملے میں بڑی کمزوری ہے. ذرا سا کسی کو کچھ کہہ دو تو وہ آگے سے ایسا بگڑتا ہے، اگرچہ وہ صحیح بات کہہ رہا ہو، وہ ایسا بگڑتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کوئی گالی دے دی، کوئی اس کو مجمع میں ذلیل کر دیا. اور بعض اوقات جو کہنے والا ہوتا ہے اس کے کہنے کا انداز بھی صحیح نہیں ہوتا. وہ اپنی طرف تو اپنی طرف سے یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں، لیکن وہ اصلاح موقع کی مناسبت سے صحیح نہیں ہوتی. چار لوگوں کے سامنے وہ کوئی اصلاحی بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے. وہ چار لوگوں کے سامنے اس کی بات کو لینے میں اپنی عار سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ شرمندگی سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر پا رہا ہوتا. جب بھی کوئی آپ نے اصلاح کی بات کرنی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ خوشی کے موقع پر نہیں کرنی. آپ کسی شادی کے اندر گئے، وہاں گانے چل رہے ہیں، آپ نے خوشی کے موقع پر کوئی اصلاحی بات نہیں کرنی. آپ خاموش ہو جائیں، بعد میں اکیلے میں جو سربراہ ہیں ان کو مل کے سمجھا دیں کہ یہ غلط طریقہ تھا. اکیلے میں غم کا موقع ہے، غم کے موقع پر کوئی آپ نے ایسا کام دیکھا جو شریعت کے خلاف ہے، آپ اس موقع پہ اس کی اصلاح نہیں کریں گے. تنہائی میں جب وہ موقع سے ہٹ جائے، غم کا موقع ختم ہو جائے، اس کے بعد طریقے سے آپ اس کی اصلاح کر دیں. اور اصلاح کرنے کے اندر انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو اصلاح پوری ہوئی ہوئی ہے، آپ کی اصلاح باقی ہے، لہذا میں بالکل میری اصلاح ہوئی ہوئی ہے، آپ کی میں اصلاح کر رہا ہوں، آپ خراب ہیں، میں بالکل صحیح ہوں. یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے والا بات کو لینے کے بجائے الٹا لے کر غصے میں آ جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے. پھر وہ بجائے اس کے کہ معاملہ حل ہو جائے، وہ شریعت کے جو خلاف کام تھا وہ صحیح ہو جائے، معاملہ الٹا ہو کر دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو آگے سے کوئی ایک گالی دے گا تو جب تک 10 گالیاں نہ دے دے سامنے والا، اس کو سکون ہی نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے حسن اخلاق کو، اچھے اخلاق کو ہم نے کیا سمجھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہنس کے مسکرا کے بات کر لینا، نرمی کے ساتھ کسی سے پیش آ جانا، خندہ پیشانی سے پیش آ جانا، اس کے ساتھ صحیح سے معاملہ کر لینا، ہم سمجھتے ہیں یہ مکمل اخلاق. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ ہم اخلاق کو دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف عبادات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اور دوسرا، اگر ہم سمجھتے بھی ہیں کہ یہ اخلاق بھی دین ہی میں سے ہیں، تو پھر ہم اخلاق کو کیا سمجھتے ہیں کہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ جانا یہ مکمل اخلاق. اخلاق کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اخلاق کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے. اس کے اندر شفقت اور نرمی بھی ہے،
اس کے اندر اعزاز و اکرام بھی ہے، اس کے اندر صلہ رحمی بھی ہے، اس کے اندر حسن معاشرت بھی ہے، اس کے اندر سخاوت و دریا دلی بھی ہے، اس کے اندر محبت بھی ہے، الفت بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے معاملے کے اندر خیر خواہی بھی ہے، کسی کے معاملے میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا بھی ہے، رکھنا بھی ہے، تجارت کو صحیح طور پر ادا کرنا، حسن معاملہ کرنا، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہنسی اور ہنس کے مسکرا کے کسی سے بات کر لی یہ مکمل اخلاق ہیں اور ہم بہت خوش اخلاق ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ آپ کے پاس کوئی کسٹمر آیا، آپ دکان پر کام کرتے ہیں، آپ کی اپنی دکان ہے، وہ کہہ رہا یار یہ چیز مجھے پسند نہیں آ رہی، آپ یہ واپس کر لیں۔ آپ نے وہ چیز واپس کر لی، یہ اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی بائع ہو، بیچنے والا ہو، دکاندار ہو، اور کوئی خریدار اس کے پاس آیا اور اس نے آ کے کوئی چیز واپس کرنے کا مطالبہ کیا، اس کو واپس کر لو، اور اس نے وہ چیز واپس کر لی، اس کی رقم اس کو واپس دے دی، آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک دکان کی، انویسٹمنٹ کی، اور بہت بڑی دکان کی، تجارت کرتے رہے، 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد ایک کسٹمر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یہ چیز ہے تو مجھے پسند تو ہے لیکن فی الحال میرے مطلب کی نہیں ہے، تو آپ اس کو واپس کر لیں۔ اس نے واپس کی اور اس کی رقم اس کو واپس ادا کی، اس کے بعد دکان بند کر کے تالا لگا دیا۔ کہ آج جو دکان بنانے کا، دکان کھولنے کا جو مقصد تھا وہ آج 1 سال بعد پورا ہو گیا، اس لیے اب دکان بند، آئندہ کے بعد دکان بھی نہیں کھلے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا مقصد تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر خریدار واپس آ جائے کوئی چیز کو لے کر کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ واپس کر لیں، اور بیچنے والے نے، دکاندار نے اس سے وہ چیز لے کر واپس کر لی، اس کی رقم اس کو ادا کر دی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میں نے صرف اس لیے دکان کھولی تھی، ساری انویسٹمنٹ میری صرف اس لیے تھی کہ میرے پاس کوئی ایسا کسٹمر آئے کہ میں اس کی چیز واپس کروں، اس کو رقم ادا کر دوں، میرے لیے جنت واجب ہو جائے۔ یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ ہمارے یہاں کوئی چیز کسی نے خرید لی، واپس کروانے آتا ہے، اول تو پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہماری دکان کی ہے ہی نہیں، یہ آپ نے کہیں اور سے لی۔ اور دوسرا مسئلہ، اگر وہ مان بھی لے، کوئی پرچی اس کو دکھا دی، رسید دکھا دی، یہ آپ ہی کی دکان کی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ رقم آپ کو نہیں مل سکتی، آپ اس کے بدلے کوئی اور سامان لے جائیں۔ لکھ کے لگایا ہوتا ہے، ادھار اور واپسی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ رقم واپس بھی کر لیتا ہے، رقم واپس دے دیتا ہے، تو بڑا منہ بنا کے اور بد اخلاقی کے ساتھ کہ لینی نہیں چاہیے تھی اور یوں کیوں کیا تھا۔ یہ ہمارے یہاں معاملات ہیں۔ تجارت کے اندر بھی حسن اخلاق ہیں۔ حسن اخلاق یہ ہیں کہ آپ کسٹمر آئے، آپ اس کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے دیکھا بھائی لے کے گیا تھا، صحیح ہے، آپ واپس کر لیں، اس کو رقم دے دیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے کہ جنت واجب ہونے کے اللہ کے رسول نے اس کی خوشخبری سنائی ہے۔ اسی طرح کوئی اگر ٹیچر ہے، کوئی شاگرد ہے، استاد ہے، کوئی مکینک کا کام کرنے والا ہے، اس کے اندر اس کا کوئی شاگرد ہے، کوئی مسجد کی خدمت کرنے والا ہے، ہر شخص کی نسبت سے آپ دیکھیں گے کہ حسن اخلاق والا معاملہ اللہ کے رسول سے ہمیں مل جاتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا، آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا۔ جنگ کا موقع کتنا خطرناک موقع ہوتا ہے، عفو درگزر کرنا یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ آپ سے کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کے متعلقین سے کوئی بات ہو گئی جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، اس پر آپ اس کو معاف کر دیں، یہ حسن اخلاق ہے۔
غزوہ احد کا موقع تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو، کچھ صحابہ کو کہ آپ نے اس ٹیلے پر کھڑے رہنا ہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، جنگ جیت جائیں ہار جائیں، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. غزوہ احد کا موقع تھا اور مسلمان جنگ جیت چکے تھے، مال غنیمت کو لیا جا رہا تھا، سمیٹا جا رہا تھا. کچھ صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول نے تاکید کے ساتھ فرمایا تھا یہاں سے نہیں ہلنا. کچھ صحابہ نے دیکھا کہ بھائی انہوں نے بھی غلط سمجھا کہ حضور کا جو فرمان تھا وہ اب تک کے لیے تھا، آگے اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں لہذا ہم یہاں سے چلتے ہیں. تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی. جب وہاں جو ٹیلے پر مسلمان کھڑے تھے صحابہ، جب جنگ جیت چکے وہ نیچے آئے، حضرت خالد بن ولید نے دیکھا وہ جگہ خالی ہے، پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمان جنگ ہار گئے. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو آپ نے تاکیداً فرمائی تھی اس کو نہ ماننے کی وجہ سے. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے. اتنا سخت معاملہ، زخم بھی آیا، کئی صحابہ آپ کے شہید ہوئے. حضرت حمزہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے. 70 ٹکڑے کیے کفار نے، 70 ٹکڑے آپ کے سگے چچا. اور آپ نے فرمایا سب سے محبوب چچا ہے میرا حضرت حمزہ. آپ علیہ السلام جب گئے سر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئے، جب اپنے چچا کے 70 ٹکڑے دیکھے نا، 70، 2 ٹکڑے نہیں، بالکل بوٹی بوٹی کر دی. آپ کا سر چکرا گیا، آپ زمین پہ بیٹھ گئے. حضرت جبرائیل آ گئے آسمان سے، فرمایا یا رسول اللہ غم نہ کریں، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو ہم نے شہداء کا سردار بنا دیا. سید الشہداء حمزہ، شہداء کے سردار ہیں حضرت حمزہ. یہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں. اور وجہ کیا تھی؟ تھوڑی سی غلط فہمی کہ صحابہ نے یہ سوچا کہ اب جنگ ختم ہو گئی لہذا ہم واپس چلتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا ہلنا نہیں ہے یہاں سے، کچھ بھی ہو جائے تمہیں ہلنا نہیں ہے. یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی، لیکن آپ نے اس کے بعد دیکھا جائے تو نقصان کتنا بڑا ہے. آپ کے چچا شہید ہوئے، 70 بوٹیاں ہوئیں، خون خرابہ ہوا، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول بھی زخمی ہوئے. اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کے ماتھے پر شکن نہیں آئی. آپ نے ڈانٹ ڈپٹ غصہ یہ نہیں کیا، آپ خاموش ہو گئے. آپ نے کچھ نہیں کہا سا کیوں کیا، یہ کیوں کیا، میں نے منع کیا تھا، نہیں، آپ نے یہ کیا ہی نہیں، آپ خاموش ہو گئے. اس کے بعد آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ ہی کی رحمت تھی کہ آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اللہ ہی کی چاہت تھی کہ آپ ان کے ساتھ ابھی بھی اس معاملے پر بھی نرمی والا راستہ اختیار کریں. اور یہ جو ہوا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ بھی سخت جان، سخت دل اور سخت زبان ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کے صحابہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. اس موقع پر اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے، غصہ کرتے، کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. پھر اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. کہ اے میرے محبوب آپ ان کو معاف کر دیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انہیں معاف کر دیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور بعد میں ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے بعد ان سے مشورہ نہ کریں، ہر معاملے کے اندر ان سے مشورہ بھی کریں. وہی صحابہ جن سے غلطی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے چچا شہید ہوئے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں.
اور وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ بھی کریں، معاملات کے اندر ان سے پوچھا کریں کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عقل دی ہے، کیا وہ کم تھی کہ آپ معاملے کو سمجھ سکیں؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ جب کسی معاملے کے اندر مشورہ طے ہو جائے کہ بھئی یہ کرنا ہے، پھر کیا کریں؟ مشورہ کر لیا، سارے معاملات ہو گئے، تو اب جو اسباب ہم نے اختیار کیے ہیں ان اسباب پر آپ یقین نہ کریں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر توکل کریں۔ کام تو اللہ نے کرنے ہیں، جنگ کے اندر تھوڑے ہوں بہت ہوں کثرت ہو، آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ جنگ میں آج ہم زیادہ ہیں لہذا جیت ہماری ہوگی، جو غزوہ حنین میں ہوا۔ صحابہ کا ذرا سے اللہ کی طرف سے دھیان نہیں ہٹا، بلکہ یہ صحابہ کی نسبت سے جو ہونا نہیں چاہیے تھا، ایک وہ کام ہوا کہ صحابہ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات آ گئی تھی کہ ہم کثرت میں ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں لہذا جیت ہماری ہوگی۔ جب ہم 313 تھے، دوسری طرف 1000 تھے، جیت ہماری تھی۔ آج تو ہم زیادہ ہیں اور کفار کم ہیں، تو جیت ظاہر ہے کہ ہماری ہوگی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اللہ کہہ رہے حنین کے موقع پر یاد ہے کیا ہوا تھا؟ جب تمہیں اپنی کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تھا، تم یہ سمجھ رہے تھے ہم زیادہ ہیں لہذا جیت ہماری ہو، گلے میں آ گئی تھی۔ تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے پورا مشورہ ہو گیا، سارے اسباب کو جمع کر لیا، اب اسباب پر نہیں آپ نے یقین رکھنا، بلکہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اسباب اپنی طرف سے اختیار کر لیے، اب اللہ بہتر کریں گے معاملہ، چلیں بھائی جنگ کے لیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آپ کا جنگ کے موقع پر حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں حسن اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا ساری بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ ساری بھلائی، نرم عادت سے جو محروم رہا ساری بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ نرم عادت کا اتنا دین کے اندر کتنا زیادہ اس کا تعلق ہے دین سے۔ نرم عادت ساری بھلائی سے، کوئی بھلائی نہیں ہے جس کی خیر کلہ۔ آپ نے فرمایا کہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح اور رات بھر قیام کرنے والے کی طرح اس کا درجہ پا لیتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے حسن اخلاق کا۔ آپ کسی سے ہنسی خوشی مل لیے، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لیے، کوئی معاملہ ہوا آپ نے معاف کر دیا، اس کا اتنا بڑا درجہ، آپ کو دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب اور رات بھر آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کسی کی طبیعت کے خلاف آپ نے کوئی کام کیا، اس سے جا کے معافی مانگ لی، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کو اپنی انتہا تک پہنچا دوں۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور یہ اخلاق صرف مسجد کے اندر، صرف گھر کے اندر محدود نہیں ہے، ہر جگہ۔ دکان پر ہیں تو اخلاق ہمارے ساتھ ہونے چاہیے۔ ہماری نماز صرف مسجد میں ہے، حج خانہ کعبہ میں ہے، بیت اللہ میں، حرم کے اندر ہے، روزہ اپنے جسم کے اندر ہے، لیکن اخلاق پوری دنیا میں۔ آپ گھر میں، آپ دکان پہ ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ باہر ملک کا سفر کر رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اخلاق ہیں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، زید بن سعنہ، یہ یہودی کا نام ہے، اس سے قرض آپ نے لیا تھا۔
اور معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ 10 دن کے بعد میں یہ قرض آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ 7 دن کے بعد واپس آیا اور کہا کہ میرا قرض واپس کرو۔ آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آپ سے جو معاملہ ہوا تھا وہ 10 دن بعد کا ہوا تھا، آپ پہلے آ گئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم بنو عبد المطلب ہوتے ہی ایسے ہو، تم کسی کا قرض واپس نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام کو تانا دیا، آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر یہ کھڑے ہو کے سارا ماجرا دیکھ رہے، اس نے آپ کے شانوں والی چادر زور سے کھینچی، روایت میں آیا ایسے کھینچی کہ آپ کے یہاں پر جب وہ چادر کھینچی آپ کے لال نشان پڑ گیا، اس کے باوجود بھی آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ کر دوں اس کا کام؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے حضرت عمر کو کہا کہ اس کا قرض ادا کرو۔ بعد میں حضرت عمر سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عمر، جو اس موقع پر تجھے کام کرنا چاہیے تھا تو نے وہ کام نہیں کیا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ تجھے کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ میرے سے اپنا قرض واپس مانگنے آیا ہے تو مجھے تو تلقین کرتا کہ بھائی قرض واپس کرو، اور اس کو یہ تلقین کرتا کہ بھائی اپنی طلب کے اندر آپ جو قرض مانگنے آئے ہو نرمی والا معاملہ اختیار کرو، آپ اس طرح نہیں کرو، سختی نہیں کرو۔ تم اسے حسن طلب کی تاکید کرتے اور مجھے قرضہ ادا کرنے کا کہتے۔ یہ آپ کو کام کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا عمر اس کو قرض دو اور اتنا اتنا بڑھا کر دو۔ یہ وہ نبی فرما رہے ہیں کہ جن کی چادر کھینچی اور گردن کے اوپر لال نشان پڑ گیا، جب زور سے کھینچا نا تو کیسا نشان پڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو زیادہ دو۔ آپ اس وقت بھی مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہودی زید بن سانہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری علامتیں دیکھ لی تھیں، صرف 2 چیزیں باقی تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کا جو غصہ ہوگا، آپ کا جو حلم ہوگا، قوت برداشت ہوگی، وہ آپ کے غصے پر غالب ہوگی۔ یہ دیکھنے کے لیے میں آیا تھا، دیکھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ صرف کس وجہ سے؟ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا قرآن کے اندر نہیں، اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے زبردست معیار پر ہیں، سارے اخلاق آپ کے اندر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن کی آیات کے اندر جہاں جہاں اخلاق کا ذکر ہے، جو جو اچھی صفات ہیں، وہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے۔ حسن اخلاق، صرف خندہ پیشانی سے بات کر لینا، کسی سے سلام ہاتھ ملاتے وقت 2 ہاتھ سے سلام کر لینا، یہ سارا صرف یہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ معاملات کے اندر بھی اخلاق ہوں، تجارت کے اندر بھی اخلاق ہوں، آپ کسی سے مل رہے ہیں اس وقت بھی اخلاق ہوں، صلہ رحمی بھی آپ کے اندر ہو، سارے معاملات آپ کے اچھے ہونے چاہیے، یہ اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق پر بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔